الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم ضرب لکم اس نے بیان کی تمہارے لیے مثلاً ایک مثال من انفسکم تمہاری جانوں سے ہل لکم کیا ہیں تمہارے لیے مما ملکت ان غلاموں میں سے جن کے مالک ہیں ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ من شرکاء کوئی شریک فیما رزقناکم اس رزق میں جو ہم نے تمہیں دیا فانتم فیہ سواء کہ تم اس میں برابر ہو تخافونہم تم ڈرتے ہو ان سے کخیفتکم انفسکم تمہارے ڈرنے کی طرح اپنے آپ سے کذالک اسی طرح نفصل الآیات ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں بلکہ اتبع پیچھے چل پڑے الذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اہواءہم اپنی خواہشوں کے بغیر علم کے بغیر جانے بغیر فمن یہدی من اضل اللہ فمن یہدی پھر کون ہدایت پر لائے گا من اضل اللہ اس شخص کو جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا وما لہم من ناصرین اور نہیں ہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے توحید اور آخرت اس کے دلائل ملے جلے سماعت فرمائے۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین خالص توحید کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شرک کے باطل ہونے کی مثال انسان کی اپنی ذات کو بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کو کہیں دور جانا نہ پڑے، وہ اپنے بارے میں ہی خود غور کر لے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے غلام جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کیا ان میں سے کوئی بھی اس رزق میں تمہارا شریک ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے کہ وہ اور تم اس رزق کے مالک ہونے میں برابر ہو جاؤ اور اپنے اس غلام سے اسی طرح ڈرو جیسے تم آزاد لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے ہو؟ اس کا ظاہر جواب یہی ہے کہ ہرگز نہیں۔ غلام آقا کے اور مملوک مالک کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم یہ چیز مانتے ہو تو پھر آسمان و زمین اور ان میں موجود ہر مخلوق، وہ چاہے فرشتے ہوں، انسان ہوں، جنات ہو، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہو، حجر ہو، شجر ہو، بت ہوں، کوئی بھی ہو، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں۔ اور تم خود اپنے غلاموں کو جو انسان ہونے میں تمہارے برابر ہیں، اپنے اختیارات دے کر اپنے شریک اور اپنے برابر بنانے کے لیے تیار نہیں ہو، تو تم نے مخلوق کو خالق کا اور مملوک کو مالک کا شریک کیسے بنا لیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی طرح برابر نہیں ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال کیوں بیان کی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین وہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو بھی اللہ ہی کی ملکیت مانتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین وہ تلبیہ میں اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ لبیک لا شریک لک، کہ اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ویلکم قد تم پر افسوس ہے، بس کرو بس کرو، یعنی اس سے آگے نہ پڑھو تم۔ لیکن آگے وہ کیا کہتے؟ الا شریکن ہوا لکا تملکہ وما ملک، ہاں مگر تیرا ایک شریک ہے جس کا مالک تو ہے اور ان چیزوں کا بھی جن کا وہ مالک ہے، یعنی وہ ہمارا مالک اور تو ان کا مالک۔
تو یہ لفظ وہ کہا کرتے تھے، یعنی وہ مانتے تھے کہ ہمارے یہ جو بنائے ہوئے معبود ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم کیسے اللہ رب العالمین کے برابر کر دیتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح اللہ کہتے ہیں ہم آیات کو مثالوں کے ذریعے سے کھول کھول کر واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر اگر غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے عقل کے استعمال کی اجازت دی ہے، کیونکہ وہ انسانی عقل جو صحیح سالم ہو، فطرت سلیمہ پر موجود ہو، وہ حق تلاش کرنے میں اس کی ضرور مدد کرے گی۔ لیکن اگر وہ عقل انسان نے اس کو ختم کر دیا ہے اور عقل اس کی کام نہیں کرتی، وہ غور و فکر تدبر نہیں کرتا اور صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، تو اس کے پیچھے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس بندے کے ساتھ توفیق ہی نہیں ہے، کیونکہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں خیر کا، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ومن یرید ان یضلہ، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں یجعل صدرہ ضیقا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ حرجن کانما یصعد فی السماء، ایک مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس تنگی کی بیان کی ہے، فرمایا کہ جس طرح کوئی بندہ آسمانوں پہ چڑھ جائے، اب وہ آسمانوں پہ چڑھتا ہے تو انسان کو کیا ہوتا ہے؟ سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، اس کو مسائل ہوتے ہیں۔ یصعد فی السماء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح وہ اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اللہ اس کو ہدایت ہی نہیں دینا چاہتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقوم یعقلون، یہ آیات، یہ نشانی، یہ مثال ہم نے اس لیے بیان کی غلام والی کہ وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، اور تم اپنے رزق میں اس کو برابر کا شریک نہیں بناتے، تو تم اللہ رب العالمین جو خالق ہے اور یہ ہم مخلوق ہیں، تو اللہ کا شریک کیسے تم نے نبی کو بنا دیا، کیسے ولی کو بنا دیا، کیسے صالح بندے کو بنا دیا، کیسے تم نے فرشتے کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ کس طرح تمہاری عقل اس بات کو اجازت دیتی؟ اپنے معاملے میں تم اپنے غلام کو اپنے مال کا شراکت دار نہیں بناتے کہ وہ تم اور وہ غلام دونوں کے دونوں برابر کے شریک ہوں اس مال پر جو مال تمہارا ہے، تمہاری ملکیت ہے۔ کبھی بھی نہیں تم اس چیز کو پسند کرتے، تو پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ شراکت کیسے پسند کرتے ہو؟ اللہ نے جواب دیا، اس کا وجہ کیا ہے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ان لوگوں نے پیروی کی۔ کن لوگوں نے؟ جنہوں نے ظلم کیا۔ کس چیز کی؟ اہواءہم، اپنی خواہشات کی۔ وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے، عقل کو استعمال نہیں کیا انہوں نے، وہ خواہشوں کے پیچھے چل پڑے۔ اور شرک کی اگر اصل آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو خواہشات ملیں گی، آرزویں ملیں گی، جو شیطان اپنے پیچھے چلنے والوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے، جن کا علم نہ ہی انہیں ہوتا ہے اور نہ حقیقت میں ان کا کوئی وجود ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی، یعنی اس چیز کو بیان بھی کیا کہ یعدہم ویمنیہم، کہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے، شیطان ان کو آرزویں، امیدیں، خواہشات دلاتا ہے۔ اور وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ کہتے ہیں شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم کے اندر افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن، اللہ کہتے ہیں یہ نہیں پیروی کرتے مگر کس کی؟ خواہش کی۔ وما تہوی الانفس، اور اس چیز کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے نفس چاہتے ہیں، جو ان کے نفس چاہتے ہیں صرف اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ان ہی الا اسماء، اللہ کہتے ہیں یہ صرف نام ہیں، چند نام ہیں، سمیتموہا، جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، ما انزل اللہ، کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس کے متعلق کوئی دلیل۔
اب وہ کس کے پیچھے چل پڑے ہیں؟ غمان کے۔ وما تہوی الانفس، اور ان چیزوں کے پیچھے چل پڑے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے حالانکہ رب کی طرف سے کامل ہدایت آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اس شرک کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ظلموا اہواءہم بغیر علم، جو لوگ ظالم ہیں جنہوں نے شرک کیا وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کا دل کہتا ہے اس کو معبود بنا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ چیزیں جو فطری طور پر اللہ نے دلائل دیے ہیں ان کی طرف انسان نہیں آتا۔ فمن یہدی من اضل اللہ، یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو گمراہی کی نسبت کی ہے اپنی طرف، وہ خالق ہونے کے اعتبار سے کی ہے، وگرنہ یاد رکھیے انسان کی گمراہی کا سبب انسان کی خود ہٹ دھرمی ہے، خود ہٹ دھرمی ہے اور خود اس کا گناہ ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ کہتے ہیں اللہ فاسق لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے، فاسق لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے، یعنی انسان کا خود ہی گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، اس کی خود ہٹ دھرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ انسان گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خالق ہونے کے اعتبار سے اپنی طرف نسبت کر لی۔ اور یاد رکھیے شر کی نسبت جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی طرف صرف خیر کی نسبت کرنی چاہیے، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کے اندر واقعہ بیان کیا، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بات بیان کی کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہو جاتا ہوں، حالانکہ بیماری دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہے، کوئی بندہ خود اپنے آپ کو بیماری نہیں لگاتا، ہم تو بیماری ہٹانے والے ہیں نا، مطلب بیمار ہو جائے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا کوئی بندہ ہے جو اپنے آپ کو بیمار کر دے؟ نہیں، بیماری دینے والی بھی ذات اللہ تعالیٰ اور بیماری سے شفا عطا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن یہاں پر نسبت دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی بلکہ اپنی طرف کی، کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ، کہ اللہ خیر ساری کی ساری تیرے ہاتھوں میں، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اور شر کی نسبت اللہ تیری طرف نہیں ہے، یعنی شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، وہ انسان کو اپنی طرف کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو یہ بات کہی فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، حالانکہ گمراہ خود ہوا ہے انسان، یہاں پر خالق ہونے کے اعتبار سے اللہ کہتے ہیں جس کو میں گمراہ کر دوں، فَمَن يَهْدِي، تو اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ یقیناً کوئی بھی نہیں۔ اور اس کو آپ اس اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو توحید کو نہیں سمجھتے، شرک کے اندر ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ اتنے بدبخت ہو چکے ہیں کہ میں نے ان کو گمراہ کر دیا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کسی قسم کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں پر وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرٍ یعنی واحدن کا جو صیغہ ہے وہ بھی کہہ دیتے تو ہر قسم کی مددگار کی نفی ہو جانی تھی۔ تو ناصرین کا لفظ لانے میں حکمت کیا ہے؟ تو مفسر ابو سعود نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ علی معنی لیس لواحد منہم ناصر واحد علی ما هو قاعدۃ مقابلۃ الجمع بالجمع، یعنی ان میں سے کسی ایک کا کوئی ایک مدد کرنے والا نہیں، جیسا کہ جمع کے مقابلے میں کہتے ہیں جمع کا قاعدہ ہے، اس لیے وما لہم لفظ ہیں تو اس لیے من ناصرین جمع کا لفظ آ گیا ہے، وگرنہ من ناصر واحد بھی آ جاتا کوئی معنی، یعنی کہ اسلوب کے اندر کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ جو اسلوب قرآن مجید میں اختیار کیا ہے جس کو تنوع کہا جاتے ہیں کہ مختلف اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار کیے، اس سے اصل میں کیا ہے کلام کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر کہا لا تجزی نفس عن نفس شیئا وان الکافرین لا مولا لهم فما له من قوة ولا ناصر۔
تو بہرحال ان دو آیات کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے شرک کے باطل ہونے کی مثال بیان کر دی کہ جس طرح تم اپنے غلام کو اپنے رزق کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے برابر کا شریک نہیں بناتے، تو اللہ تعالیٰ کے برابر تم نے لوگوں کو کیوں بنا دیا، حالانکہ وہ کیا ہے؟ اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو شعور بھی نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، تو کس طرح وہ خالق اور مخلوق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل میں یہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لیں، خواہشات کے پیچھے چلنا، آرزوؤں کے پیچھے چلنا، اپنے نفس کی اتباع کرنا، یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور جس بندے کو اللہ گمراہ کر دیں اس کو کبھی بھی کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ کسی کا بھی کسی قسم کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، سب سے نفی ہے۔ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سے کوئی بھی کسی کی کسی بھی اعتبار سے مدد نہیں کر سکتا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔